جہاں علم کی کہکشاں سے روشن ہے جہاں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سلسلہ علم کی کہکشاں ایک بڑے ہی زبردست ٹاپک کے ساتھ ایک بار پھر لیے حاضر خدمت ہیں۔ سلسلہ آج کس موضوع پر ہوگا یہ بھی آپ کو بتانا ہے، مگر پہلے سنتے ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک کی فضیلت۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہمارا سلسلہ علم کی کہکشاں کس موضوع پر ہوگا یہ آپ کو تھوڑا سا ایک میں پس منظر بتانا چاہتا ہوں، ایک ہسٹری بتانا چاہتا ہوں۔ آئیے پہلے وہ سنتے ہیں، اس کے بعد آپ کو موضوع بھی بتائے دیتا ہوں۔ ملک شام میں جس جگہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کا خیمہ گاڑا گیا تھا، ٹھیک اسی جگہ، اسی بابرکت جگہ حضرت سیدنا داؤد علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی، مگر عمارت پوری ہونے سے قبل حضرت سیدنا داؤد علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ظاہری کا وقت آ گیا۔ چنانچہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی عمارت کو تکمیل تک پہنچانے کی وصیت فرمائی۔ حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے جنات کے ایک گروہ کو اس کام پر لگا دیا۔ عمارت ابھی تعمیری مراحل میں تھی کہ آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ظاہری کا وقت بھی آ پہنچا۔ آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں دعا مانگی کہ اے اللہ عز و جل، میری وفات ان جنات پر ظاہر نہ فرما اور وہ برابر عمارت کی تکمیل میں مصروف رہیں، اور ان سبوں کو جو علم غیب کا دعویٰ ہے وہ بھی بالکل ٹھہر جائیں۔ یہ دعا مانگ کر آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام محراب میں داخل ہو گئے اور حسب عادت اپنے عصا مبارک پر ٹیک لگا کر عبادت کے لیے کھڑے ہو گئے، اور اسی حالت میں آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہو گئی۔ مگر مزدور، جو جنات مزدور تھے، وہ برابر اپنے کام میں مصروف رہے، اور عرصے دراز تک آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا اسی حالت میں رہنا جنات کے لیے کوئی نئی بات نہ تھی، چونکہ آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ جنات کئی بار دیکھ چکے تھے کہ آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایک ماہ بلکہ دو ماہ برابر عبادت میں کھڑے رہا کرتے تھے۔ الغرض ظاہری انتقال کے بعد 1 سال تک آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مبارک لاٹھی سے ٹیک لگائے کھڑے رہے، یہاں تک کہ بحکم الہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دیمک نے آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے عصا شریف یعنی اس مبارک لاٹھی کو کھا لیا، اور یوں آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم نازنین زمین پر تشریف لے آیا۔ اب جنات اور انسانوں کو آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری وفات کا علم ہوا۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہم نے بیت المقدس کی ہسٹری سنی کہ کس طریقے سے جنات نے اس مقدس عمارت کو تعمیر کیا۔ آج ہمارے سلسلے کا جو موضوع ہے وہ ہے قوم جنات۔ فی زمانہ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، علم دین کی دوری اور سنتوں بھرے مدنی ماحول کی دوری کی ایک وجہ سمجھ آتی ہے کہ بندہ جنات کے بارے میں عجیب و غریب کانسیپٹ رکھتا ہے، اور جنات کی معلومات جو وہ سنی سنائی باتوں سے لیا کرتا ہے۔ مگر آج ہم نے اپنے سلسلے میں آپ کو بتانا ہے کہ جنات کون ہیں، کس چیز سے پیدا ہوئے، اور انہیں کیا جزا اور سزا بھی دی جاتی ہے، کیا یہ انسانوں کو تکلیف بھی دے سکتے ہیں، اور اس قسم کے بہت سارے سوالات جو آپ کے ذہنوں میں اٹھتے ہوں گے وہ آپ کو انشاءاللہ بتانے ہیں۔
آئیے بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی حضرت مولانا محمد شفیق اتاری المدنی ہوا کرتے ہیں. آئیے مفتی صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا بھی کہتے ہیں. اور آپ سے سب سے پہلا سوال میرا یہ ہے کہ قوم جنات یعنی جنات کے بارے میں ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنات، سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہیے کہ جن جو ہے جی یہ کہتے ہیں یہ پوشیدہ، جن کا معنی ہی پوشیدہ ہے. ٹھیک. اور جن کو جن کہتے ہی اس لیے ہیں کہ یہ چونکہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل اور لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہوتے ہیں. ٹھیک. اور اسی کی جمع جنات ہیں. ٹھیک ہے. اور زمانے جاہلیت میں لوگ بعض اللہ یعنی فرشتوں کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ ان کو جنات کہتے تھے کہ وہ بھی لوگوں سے اوجھل ہوتے ہیں، نظر نہیں آتے، تو ان کو بھی وہ جنات سے مطلب ان کا یہ کانسیپٹ تھا کہ جس طریقے سے فرشتہ نظر نہیں آتا، جی ہاں، اسی طریقے سے جن بھی نظر نہیں آتا، لہذا فرشتہ اور جن ایک برابر ہی برابر، لیکن ایسا نہیں ہے. نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ مخلوق بھی جس طریقے سے فرشتے نظر نہیں آتے، جی، لیکن 3 طرح کی مخلوق ایسی ہیں کہ جن کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہیں. ٹھیک ہے. ایک تو ان میں سے وہ ہیں جو سراپا خیر ہیں، خیر ہی خیر ہیں. ٹھیک. جن خیر ہے؟ نہیں، 3 طرح کی مخلوق ہیں. ٹھیک. ایک ان میں سے وہ ہے جو سراپا خیر ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. وہ ہے فرشتے. صحیح. جن میں خیر ہی خیر ہے. صحیح. صحیح. شر کچھ بھی نہیں. صحیح. اور دوسری قسم وہ ہے کہ جن میں شر ہی شر ہے، خیر کچھ نہیں ہے. یعنی یوں کہے کہ سراپا شر. اللہ اکبر. وہ شیاطین، یعنی یہ وہ مخلوق ہے کہ جو لوگوں سے اوجھل ہے. ٹھیک. اور تیسرے وہ کہ جن میں خیر بھی ہے اور شر بھی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ ہیں جنات. ٹھیک ہے. کہ جن میں بعض شر بھی اور بعض خیر والے بھی. صحیح. تو جنات کے بارے میں ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ جی. تو اس میں باقاعدہ یہ ہمیں ایک عقیدہ رکھنا چاہیے اس میں، اور لازمی ہے کہ جنات کا بھی ایک اپنا ایک وجود ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو ہے وہ ایک فرضی کہانی ہے، جن کچھ نہیں ہوا کرتا، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ نہیں، جنات کے وجود کا انکار کرنا تو کفر ہے. ٹھیک. ٹھیک ہے. ٹھیک. جنات کا وجود کا انکار نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اس طرح کے عقیدے اس طرح کا نظریہ اپنانا ہی غلط ہے کہ جنات کا کوئی وجود نہیں ہے، یا کسی یہ اچھائی یا برائی قوت کا نام یہ اس کو جن سے تعبیر کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. جن کا ایک اپنا وجود ہے. ٹھیک ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے پوری ایک سورہ مبارکہ سورہ جن کے نام سے ہے. صحیح. 29ویں پارے میں جی پوری ایک سورت ہے. صحیح. اور اس کا نام ہی سورہ جن ہے. اور اس کے اندر باقاعدہ ان جنات کا ہی وہ واقعی باقاعدہ موجود ہے، اور جنات کے ایک طرح کے وہ احکامات پورے موجود گئے. صحیح. کہ وہ کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، اور انہوں نے کس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کے حاضری دی اور ایمان لائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس. صحیح. جی ہاں. اچھا. جی ہاں بالکل. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جنات نے یہ 2 مقام پر، ایک تو یہاں بھی ہے سورہ جن کے اندر بھی. ٹھیک ہے. اور سورہ احقاف کے اندر بھی 26ویں پارے کے اندر بھی. صحیح. اس کا پورا ذکر ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر صبح فجر کی نماز پڑھا رہے تھے تو آپ تلاوت کر رہے تھے. صحیح. اور قرآن مجید فرقان حمید کی وہ خوبصورت تلاوت کا انداز خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے، اور جنوں کا گروہ وہاں سے گزرا. صحیح. اور جب انہوں نے قرآن سنا اللہ تو ایک دوسرے سے وہ پھر کہنے لگے کہ توجہ سے سنو. صحیح. ان کو سنو، یہ کیا، یعنی
تو وہ توجہ سے سننے لگے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے قرآن سنا اور آپ کی ذات پر ایمان لے کر آ گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ایمان لے کر آئے اور پھر صرف ایمان ہی نہیں بلکہ اسی دین کے مبلغ بن کے واپس پلٹے. اللہ اکبر. وہ جنات صحیح وہ مبلغ بن کے واپس پلٹے اور انہوں نے جا کے اپنی قوم سے کہا اور انہوں نے اپنی قوم سے جا کے اس چیز کی جو ہے وہ تبلیغ کی اور انہوں نے ان سے جا کے کہا کہ ہم نے ایک قرآن سنا ہے, ایک کلام سنا ہے. معاملہ یہ ہوا کہ جنات جو ہے نا یہ آسمانوں کی خبریں لینے کے لیے جاتے ہیں, یعنی فرشتے جو آپس میں کلام کر رہے ہیں, جو باتیں کر رہے ہیں نا, تو یہ ان کی باتوں کو سنتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کی باتوں کو یہ اچک لیتے, سن لیتے اور پھر نیچے آ کر جو شریر قسم کے جنات جو کسی کے قبضے میں بھی ہوتے, ٹھیک ہے, تو یہ دوسروں کو بتا دیتے. روایات میں اس طرح کی باتیں بھی موجود ہیں کہ جنات ایک سچ بات لیتے ہیں, 9 باتیں آپس میں ملا کے 10 باتیں آگے بول دیتے ہیں. اللہ اکبر. ٹھیک ہے, یعنی کوئی ایک آدھی سچی بات ہوتی ہے اس میں اور 9 اس میں ایک ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے اور وہ 10 باتیں آگے ہوتی ہیں. صحیح. تو اتنی جھوٹ کی ملاوٹ اس میں ساتھ کر کے آگے. لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا وقت ہوا, آپ کے مبعوث ہونے کا وقت ہوا, تو پھر ان کو کیا ہوا, ان کے لیے اب آسمان پر فرشتوں کی کڑی نگرانی ہو گئی. صحیح. اور وہ نگرانی یہ ہوگی کہ ان کے اوپر آسمان سے شہاب ثاقب, یعنی آسمان سے ان پر آگ برسائے جانے لگی, آگ کے شعلے اور آگ کے وہ ستارے ان پر پھٹنے لگے اس طریقے سے. تو یہ بڑے پریشان ہو گئے کہ یہ ہمیں کیا ہے, اب آسمان کی باتیں. یعنی اس سے پہلے بھی ایسا تھا کہ لیکن کچھ جگہ ایسی تھی کہ جہاں سے یہ آسمان کی خبریں سن لیتے تھے. ٹھیک ہے. اور یہ آ کر اپنے جو ہے ان کے گرو ہوتے تھے ان کو آگے بتا دیتے تھے. اور وہ ان کی باتوں کے ساتھ کچھ وہ ملاتے تھے, کچھ پھر اس نے آگے جو ہے نا طرف سے ملا کر جو ہے وہ آگے ملانا اور پھر آگے جو حال عوام کا ہونا وہ ہونا. تو انہوں نے آپس میں جب یہ بات ہوئی تو انہوں نے ابلیس سے ملاقات کی, شیطان سے. صحیح. انہوں نے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ ہم آسمان کی طرف جاتے ہیں تو آگے سے ہمیں جو ہے یہ سزا ملتی ہے. صحیح. تو اس نے کہا کہ ضرور زمین پر کوئی واقعہ ہونے والا ہے. صحیح. تم تلاش کرو, زمین میں کوئی معاملہ ہونے والا ہے. صحیح. تو ایک روایت کے مطابق یہ اس تلاش کے اندر نکلے ہیں اور زمین کے اندر یہ واقعہ رونما ہوا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نماز پڑھاتے ہوئے اور قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے انہوں نے پایا. صحیح. اور بعد نے اس کو الگ ہی بیان کیا کہ یہ جدا ہے اور وہ جدا واقعہ بیان کیا. بہرحال اس بات پر تو بالاتفاق بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب بعثت مبارک آپ کے مبعوث ہونے کا جب وقت آیا تو پھر ان کے آسمان پر یہ اوپر جانے کا سلسلہ ان کا موقوف ہو گیا. تاکہ یہ وہ پہلے کہاں تک جانے کی اجازت تھی؟ یہ آسمان کی باتیں سنتے تھے. ٹھیک ہے. آسمان پہ فرشتے جو آپس میں کلام کرتے تھے, جو بات ہوتی تھی تو یہ وہ سن لیتے تھے. ٹھیک ہے. اب زمین پر کیا ہونے والا ہے, آگے کون سا کیا معاملہ ہونے والا ہے, جو احکامات ان کو فرشتوں کو ملا کرتے تھے وہ سن لیا کرتے تھے. ان کی آپس میں کوئی بات سن لیا کرتے تھے. تو اب یہ کیوں انتظام اس طرح ہو گیا کہ یہ ہو گیا تاکہ وحی کے معاملات ان سے خلط ملط نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. اور یہ اس طرح کی باتیں پہلے سے لے جا کر اور اس میں کئی چیزیں غلط ملط آگے سے خلط ملا کر آگے لوگوں کو بیان کریں اور لوگ اس میں شک میں مبتلا ہو جائیں کہ کچھ نہ کچھ تو سچ اس نے بھی کہا ہے. صحیح. اگرچہ اتنی باتیں جھوٹ کہی ہیں. ٹھیک ہے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی کسی عامل کے پاس پہنچتا ہے تو وہ عامل اگر اپنے ٹوٹکے لگاتا ہوا, جھوٹ من گھڑت کہتا ہوا, 10 میں سے ایک تکا تو لگ ہی جائے گا. ایک تکا تو لگ ہی جائے گا اور ایک تکا اس کا لگ ہی جانا ہے, وہی کلک کر جانا ہے, وہی کلک کر جانا ہے اور وہی اس کی ایڈورٹائزنگ کے لیے کافی ہو جانا ہے. یعنی اگر کسی عامل نے آج کے دور میں بھی ہم یہاں بات کر رہے ہیں جو غلط طریقے کے عمل کرنے والے ہیں, جو غیر شرعی طریقے اپنانے والے ہیں, تو ایسے عاملین اگر وہ 10 بندوں کا علاج کریں, اب اگر بالفرض 9 کو کوئی فائدہ نہ ہوا تو 9 اس کے خلاف کوئی FIR نہیں کٹوائیں گے, 9 اس کے خلاف کوئی احتجاج نہیں کریں گے, کوئی پرچار نہیں ہوگا اس کا, اتنا احتجاج نہیں ہوگا نا. 9 اس کے خلاف کوئی گھر گھر جا کے نہیں بولیں گے کہ اس سے علاج نہ کروانا, ہم نے کروایا فائدہ نہیں ہوا.
لیکن جس ایک کو فائدہ ہوا اس نے نہ کوئی شادی چھوڑنی، نہ کوئی فوتگی چھوڑنی، نہ اس نے کوئی جنازہ چھوڑنا، نہ اس نے قبرستان چھوڑنا، نہ اس نے مسجد چھوڑنی، نہ اس نے ہاسپٹل چھوڑنا، نہ اس نے بس اسٹاپ چھوڑنے، نہ اس نے بس میں بیٹھ کر چھوڑنا، نہ اس نے اسٹیشن کہیں بھی نہیں اس نے چھوڑنا. اس نے کہنا مجھے تو فائدہ ہوا ہے فلاں جگہ سے. تو یہ ایک ہی اس کی ایڈورٹائزنگ کے لیے جو ہے نا وہ کافی ہو جانا ہے. تو اس وجہ سے یہ ان جنات کا اوپر جانے کا سلسلہ موقوف ہو گیا. تو یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جنات آئے تو یہ اس طریقے سے آگے جا کر جو ہے وہ دین کے جو ہے وہ جنات بھی مبلغ بنے. صحیح. تو جنات کے بارے میں ایک مسلمان کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہو کہ جنات کا ایک اپنا وجود ہے. ٹھیک ہے. اور جنات کے اندر مسلمان بھی ہیں اور کافر بھی ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور مسلم اور غیر مسلم یعنی کافر بھی ہے. صحیح. پھر مسلمانوں کے اندر بھی خوش عقیدہ اور بد عقیدہ. اچھا. یہ بھی خوش مسلمانوں میں بھی کیٹیگریز ہے. جی کیٹیگری. اس میں بھی خوش عقیدہ اور بد عقیدہ. ٹھیک ہے. اچھے اور برے. ٹھیک ہے. اچھے اعمال والے اور برے اعمال والے. ٹھیک ہے. یہ بھی سارے کے سارے اسی کے اندر جو ہے وہ ان میں بھی یہ جس طریقے سے انسانوں کے اندر معاملات ہیں کہ اچھے سے اچھے انسان بھی ہیں، اچھے اعمال کرنے والے ہیں، اسی طرح جنات کے اندر بھی یہی معاملات ہیں کہ وہ اچھے بھی ہوتے ہیں اور بد اعمال والے بھی ہوتے ہیں، برے اعمال والے بھی ہوتے ہیں. صحیح. تو اس طرح کے معاملات یعنی یہ جنات کے ساتھ بھی متعلق ہے. اچھا آپ نے فرمایا کہ جنات نے شیطان سے ملاقات کی، تو ایک کانسیپٹ یہ پایا جاتا ہے کہ شیطان وہ جن ہے یا جن جو ہیں وہ سارے کے سارے شیطان ہیں، چونکہ شیطان آگ سے بنایا گیا ہے اور جن جو ہے وہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ آگ سے بنایا گیا ہے. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ کیا جن جدا ہے، شیطان جدا ہے، یا سارے کے سارے جن وہ شیطان ہیں؟ دیکھیں جنات میں شیطان کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے فسجدوا الا ابلیس. اور ارشاد فرمایا کان من الجن. صحیح. سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے، اور ابلیس جنوں میں سے تھا. صحیح. ٹھیک ہے. تو یوں بیان کیا گیا کہ جس طریقے سے انسانوں کے باپ آدم علیہ السلام ہیں تو جنات کا باپ جو ہے وہ ابلیس ہے، شیطان. صحیح. جنات کا جو باپ ہے وہ ابلیس ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ابلیس بھی جو ہے یہ جنات میں سے ہے اور اس کو بھی جو ہے وہ آگ سے ہی پیدا کیا گیا ہے. اور اس نے اپنے تکبر کی وجہ یہی بیان کی گئی تھی کہ آدم کو مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا گیا ہے، اور آگ اس اعتبار سے برتری رکھتی ہے، اعلیٰ ہے. صحیح. تو میں آدم سے اعلیٰ ہوا. جب میں آدم سے اعلیٰ ہوا تو میں آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں کروں؟ اللہ اکبر. صحیح. اچھا مصطفی یہ بتائے گا کہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کیا اس سے پہلے بھی جنات موجود تھے، یا آپ کے دنیا میں تشریف آوری کے بعد یہ جنات کی آبادی ہوئی؟ اس کے بارے میں کیا شرعی جنات پہلے سے تھے. جنات کا جنات تو پہلے سے تھے، 2000 سال پہلے بتایا جاتا ہے. بہت پہلے کے تھے جنات کا. جی 2000 سال پہلے بتایا جاتا ہے کہ زمین پر تھے، اور یہ زمین پر ان کے اندر جو ہے وہ ایک طبقہ تھا کہ زمین پر فساد خون ریزی کرتا تھا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق فرمائی. ان پر فرشتوں کے لشکر بھیجے جنہوں نے انہیں مارا اور سمندری جزیروں میں ان کو جو ہے وہ بھگا دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک مرتبہ خطبہ دیا اور آپ نے اس خطبے کے اندر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو ہے وہ حضرت سواد بن قارب وہ ہیں، تم میں موجود ہیں؟ تو انہوں نے لوگوں نے کہا کہ نہیں ہیں، تو نہیں تھے. پھر آپ نے ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا تم میں سے سواد ہیں؟ تو پھر بتایا گیا کہ جی ہاں وہ موجود ہیں. صحیح. وہ خود کھڑے ہوئے. تو آپ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ سواد تم ذرا بتاؤ اپنے ایمان لانے کی کہانی، تم اب خود بتاؤ اللہ کیسے ایمان لائے تھے. صحیح. تو انہوں نے بتایا کہ میں ہند میں رہتا تھا. ٹھیک ہے. اور میں نے ایک جن کو اپنے قابو میں کیا ہوا تھا. صحیح. اور جن میرے قبضے میں تھا، قابو میں تھا. صحیح. ایک مرتبہ میں سو رہا تھا. صحیح. اس نے مجھے سوتے ہوئے خواب میں ہی میرے پاس آیا
जिन आया, जिन आया, ठीक है, और उसने मुझे उठाया, सही, और उसने मुझे उठाकर कहा कि तुम जो है वो सो रहे हो, उठो, और मक्के के अंदर नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया नबूवत का, सही, उन पे ईमान लाओ। अच्छा, ये जिन ने उनको जिन के दावत दी, ठीक। तो वो कहते मैं फिर सो गए, मतलब इसको इग्नोर कर दिया। ये तक 3 मरतबा मेरे साथ ऐसा मामला हुआ। सही। कहते जब ऐसा हुआ तो मैं, ये खुद वो अपनी बात को बयान कर रहे, सही, तो मैंने सफर बांधा और सवारी और तैयार किया और मक्के का सफर किया। सही। कहते जब मैं मक्के में पहुंचा तो वहां आकर मैंने देखा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब मैं पहुंचा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको देख के फरमाया, मरहबा, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं, सही, और हम जानते हैं कि आपको लेके कौन आने वाला है। हम उसको भी जानते हैं सुभान अल्लाह, कि आपको लेके भी कौन आने वाला है। और इन्होंने फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कुछ अशार भी बयान किए, सही, और फिर ईमान भी लाए। हजरत उमर कहते हैं वो जिन नबी भी है आपके पास? जी। कहते नहीं भाई, मैं ईमान लेके आया, कुरान मेरे पास आया, मैं कुरान में मशगूल हो गया तो वो जिन मुझसे चला गया, भाग गया, और ये दौलत अच्छी है जो मेरे पास। वाह वाह वाह, ईमान की दौलत, ईमान की दौलत है, यानी वो जिन ही मुझे यहाँ खींच के लेके आया। इससे पता चला कि यानी कई जिन्नात वो तो बहुत अच्छे और फर्माबरदार होते हैं जिन्नात, बल्कि मुसलमानों के घरों के छतों के ऊपर रहने वाले जिन्नात। बिल्कुल। एक सवाल होता है कि ये जिन्नात कहाँ रहते हैं, इससे पहले कि आप इसकी डेफिनेशन तफसील से बयान करें कि वो कहाँ कहाँ रहते हैं। मतलब ये जो आपने फरमाया कि जिन्नात को काबू में वो किया हुआ था और जिन्नात ने फिर उनको दावत दी, तो क्या जिन्नात को काबू किया जा सकता है? हो सकता है मदनी चैनल के नाजरीन भी इस वक्त सोच रहे हो कि हम भी एक आधा जिन अपने काबू में ले लें ताकि हमारे बहुत सारे काम वो जिन कर दिया करेगा। ये मुमकिन है, और ये किस तरीके से मुमकिन है ये भी बताएं। देखें, इसकी कैफियत जिन्नात के अंदर असल में ये होते हैं मुवक्किल, ठीक है, ठीक, और फिर मुवक्किलों से आज कल जिस तरीके से बाज होते हैं, बाजों के पास इस तरह के मुवक्किल होते हैं, ठीक है, और वो उनसे फिर तरह तरह के काम जो है वो तकब्बुर, आला हज़रत लिखा तकब्बुर से तो खाली नहीं है, ठीक है, ठीक है। अब जिसके पास ये होते हैं फिर उसमें वो कितने उससे हराम और नाजायज जरिए से और कितने किस तरह के काम जो है वो निकालता है, ये फिर उसके ऊपर इसका दारोमदार है। लेकिन इतना आसान नहीं है कि हर दूसरा बाबा इसका दावा करे कि मेरे पास भी जिन्नात है, ना इतने जिन्नात फारिग हैं कि वो हर एक के पास इस तरीके पहुंच जाएंगे, ठीक है, और ना इस तरह की कोशिशें करनी चाहिए आदमी के, ठीक है, ठीक है। तो बाकी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास भी कई फर्माबरदार मतलब उनके पास भी जिन थे। सबसे पहले तख्ते बिल्किस लाने के लिए आपके पास जिन ही खड़ा हुआ, सही, और उन्होंने जिन ने कहा कि मुझे बताएं, मैं लेके आता हूं। वैसे ये जिन्नात कितने ताकतवर हुआ करते हैं? सब ताकत पावर इनमें से बाज के लिए तो ये कि इनको बहुत ताकत है इनके पास ना, क्योंकि इनको हम आम उस एतबार से, लेकिन यहां इसी तख्ते बिल्किस के हवाले से आप देख रहे हैं कुरान पाक में जो ये इरशाद फरमाए कि आपने फरमाया कि वो कौन तख्ते बिल्किस मेरे पास लेकर आएगा, तो ये जिन ने कहा था कि मैं लेके आऊंगा, लेकिन कब ले आऊंगा? कब लन यरतद्दा इलैका तरफुक, आपकी ये जो है वो सॉरी, इससे पहले उन्होंने ये कहा कि मैं लेके आऊंगा कि कबला अंतकुमा मिन मकामिक, आप अभी मजलिस ही बर्खास्त नहीं कर पाएंगे, मैं उससे पहले लेके आ जाऊंगा, ठीक, आपकी मजलिस बर्खास्त होने से पहले, सही। लेकिन आपकी मजलिस में कौल लदी इंदहु इल्म मिनल किताब, आसिफ बिन बरखिया जो अल्लाह के वली थे वो खड़े हुए, तो उन्होंने कहा मैं लेके आऊंगा, और वो इतनी जल्दी लेके आऊंगा कि आप अपनी पलक ही नहीं झपकेंगे तो मैं लेकर आ जाऊंगा। तो इससे पता चला कि जिनके पास तो वो ताकत है कि वो मजलिस बर्खास्त होने तक लेके आए, लेकिन अल्लाह के वली के पास वो ताकत है कि पलक झपकने से पहले वो लेके आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। तो जिन्नात के पास बहरहाल बहुत सी ताकतें भी हैं, और लेकिन हर के पास तमाम की इतनी ताकतें हों ये जरूरी भी नहीं है, ठीक है। अलबत्ता उम्रें इनके पास तवील होती हैं, ठीक है, और जिन्नात में से बाज को ऐसे ताकतें भी हैं कि वो अपनी शक्लें सूरतें भी तब्दील कर लें, ठीक है। हर एक नहीं, बाज की ये इख्तियार ताकतें भी मौजूद हैं, सही, कि वो इस तरह की सूरतें भी तब्दील करके खा सकते हैं। क्या ये किसी इंसान के अंदर
آپ نے کہا تھا کہ کہاں رہتے ہیں، جی یہ رہتے کیا ہیں، کھاتے کیا ہے، چلے یہ کمپلیٹ کر لیں. رہتے کہاں ہیں اور کھاتے کیا ہیں، یہ ان کی خوراک کیا ہوا کرتی ہے؟ دیکھیں جنات عمومی طور پر ان کے بارے میں یہ بیان کیا گیا. خوراک کے بارے میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خود باہر تشریف لے کے گئے، اور دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں رحمت للعالمین ہیں اور مومنوں کے لیے بھی ارشاد فرمایا ان کے لیے کہ رؤوف الرحیم، صحیح، اور یہ شان ان کی بیان کی گئی. صحیح. اور وہاں جنات بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے اپنی خوراک کے بارے میں عرض کرتے ہیں کہ یہ ہماری خوراک ہے، آپ اپنی امت سے کہہ دیں کہ وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ اپنے استنجے کے لیے استعمال نہ کریں. صحیح. تو ان میں یہ بات ارشاد فرمائے گی کہ جو ہڈیاں ہیں اور ہڈیاں اور لید، جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی قضاء حاجت کے لیے تشریف لے کر گئے تو آپ نے وہاں بھی یہ ارشاد فرمایا کہ ہڈی اور لید وغیرہ اس کے علاوہ پتھر وغیرہ میرے پاس لے کر آؤ. تو یہ بھی ان کی خوراک کو بیان کیا گیا کہ یہ ان کی خوراک ہے. اور پھر جنات جب ان کے پاس آتے ہیں تو ان کے اوپر ان کی غذا موجود ہوتی ہے باقاعدہ. ان ہڈیوں پر جو ان کی غذا ہوگی وہ غذا ان کے اوپر ہوگی اور وہ ان غذاؤں کو کھاتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ لوبیا کے بارے میں بیان کیا گیا. پھر اور بھی کہا گیا وہ کھانے جو مسلمان بسم اللہ پڑھے بغیر کھاتے ہیں. جی جی جی. اور اس طرح کے کھانے بھی یہ جنات کھاتے ہیں اور وہ ان دسترخوانوں پر بھی شریک ہو جاتے ہیں. اور بعض ایسے ہیں کہ جنات جو گئے وہ جہاں تک رہنے کا تعلق ہے جی تو ان کی رہائش کی جو جگہ ہیں وہ عموماً ناپاکی والی جگہ ہوتی ہیں. نجس جگہ، ناپاک جگہ، وہ ان کی نماز گاہیں ہوتی ہیں، ان کی رہائش کی جگہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اسی لیے کہا جاتا ہوگا کہ گھر کو صاف ستھرا رکھیں. صاف ستھرا تو رکھتے ہیں لیکن گھر کے اندر لامحالہ ضروری طور پر ایسی نجس جگہ موجود ہوتی ہیں. غسل خانے ہیں، واش روم ہے، ایسی جگہ تو موجود ہوتی ہیں. صحیح. لیکن اس کے اندر ہم کیسے شریر جنات سے بچ سکتے ہیں تو اس کے لیے جو سنت طریقے ہیں اور جو دعائیں معصورہ ہیں اور جو دعائیں اس کے بارے میں منقول ہیں ہمیں ان کو پڑھنا چاہیے. صحیح. اور دعا بھی جو ہے نا جیسے واش روم جاتے ہیں تو بیت الخلا جاتے ہیں تو دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. صحیح. تو اس میں ہم ان تمام جو ہے وہ خباثتوں سے اللہ کی پناہ مانگ لیتے ہیں تو اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں. صحیح. تو یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم حفاظت میں رہ جاتے ہیں. تو ان چیزوں کو تو جیسے غسل خانے ہیں، نجس جگہ ہیں، ناپاکی والی جگہ ہیں، وہاں بھی یہ کہا کہ یہ رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا بعض اچھے جنات ہیں کہا مسلمانوں کے گھروں میں چھتوں پر بھی جنات رہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ آج ہم ڈرا تو نہیں رہے کہیں نہیں مدنی چینل کے ناظرین، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ہی انٹرسٹنگ ان کے لیے یہ سلسلہ ہوگا اور بہت ساری معلومات، بہت سارے کانسیپٹ جو ہمارے معاشرے میں جنات کے بارے میں ہو سکتا ہے غلط بھی پائے جاتے ہوں، آج اس کی سمجھے کہ ایک شرعی طور پر رہنمائی بھی مل رہی ہے کہ جنات کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، یہ کہاں رہتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کس طریقے سے یہ زندگی بسر کرتے ہیں. اور آگے تو میرے پاس بہت سارے سوالات ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہم اگلا سلسلہ بھی یہ آپ سے اسی ٹاپک پر کرنے کی درخواست کریں چونکہ یہ ایک بہت وسیع میں سمجھتا ہوں کہ یہ موضوع ہے اور پبلک کے لیے، عوام الناس کے لیے اس میں بہت سارا انٹرسٹ بھی ہے اور معلومات بھی ہے. یہ تو ابھی ہم آپس کی ہی گفتگو کچھ جنات کے بارے میں جو باتیں ذہن میں آ رہی ہیں یا جو ہم نے تیاری کی ہے اس کے حوالے سے کچھ آپس میں شیئر کر رہے ہیں. لیکن ابھی جب آپ مدنی چینل کے ناظرین کی کالز لیں گے اور اس کے اوپر پھر آپ کو وہ جو اپنے مائنڈ بتائیں گے تو چلیں مفصل پھر اعلان ہی کر دیتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین آپ جنات کے بارے میں کیا معلومات لینا چاہتے ہیں آپ ہمیں کال کریں، آج بھی کریں اور پورے اگلے ہفتے تک آپ جنات کے بارے میں ہمیں کال بھیجیں. انشاءاللہ ہم اگلا سلسلہ کریں گے اور آپ کی کالز کا مفتی صاحب سے ہم جواب لیں گے. آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں مفتی صاحب سے آپ سوال کیجیے. مفتی صاحب جنات کی عمر کتنی ہوتی ہے اور کیا ان کے یہاں بھی اولاد پیدا ہوتی ہے یا کیا سلسلہ ہوتا ہے؟ اولادیں تو ان کے یہاں بہت پیدا ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور اتنی اولادیں پیدا ہوتی ہیں کہ ان کی نسل بھی جیسے انسانوں کے ہاں سلسلہ چلتا ہے تو اس طرح ان کے ہاں بھی سلسلہ جو ہے وہ اولاد کا چلتا ہے. صحیح.
اور یوں کہہ لیں کہ ایک انسان اگر پیدا ہوتا ہے تو جنات کے ہاں 9 جن پیدا ہوتے ہیں. اللہ اکبر. یعنی 9 گنا زیادہ. یعنی اس وقت اگر دیکھا جائے کہ دنیا میں جتنے انسان موجود ہے اس کو ملٹیپلائی بائی 9 کیا جائے تو اتنی بڑی تعداد میں یہ جنات بھی موجود ہیں. جی ہاں, ہمارے اسٹوڈیو میں ہو سکتا ہے اس وقت موجود ہو. کچھ ممکن ہے کہہ سکتے ہیں. ٹھیک. یہاں تک یعنی یہ کہا گیا ہے کہ اگر جنات جو ہے نا وہ سامنے آ جائیں, باقاعدہ سامنے آ جائیں, جی. اگر ایک ہی زمین والے سامنے آ جائیں, جیسے زمینیں تو ہیں جی, اگر ایک زمین والی جنات اگر بالکل واضح ہو کے سامنے آ جائیں جی, تو تمہیں جو ہے وہ سورج کی روشنی دکھائی نہ دے. اللہ اکبر. اس طریقے سے اگر وہ آ جائیں سامنے, اتنی بڑی تعداد, اتنی بڑی تعداد آ جائے گی. تو جنات کی تعداد بہت زیادہ ہے. صحیح. اور وہی باتیں اس میں کہ اچھے بھی ہیں اور برے بھی جنات ہیں. صحیح. لیکن جو کہا گیا نا مسلمانوں کے گھروں کے چھتوں پہ جنات رہتے ہیں, ان میں کہا کہ اچھے جنات رہتے ہیں اور وہ مسلمانوں کے گھروں پر آنے والے شرور اور شر قسم کے جو جنات ہیں ان سے حفاظت کرتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے, ان کو وہ دھکیلتے ہیں, ان کو وہ دور کرتے ہیں, ان کے گھر کی گویا کہ وہ حفاظت بھی کرتے ہیں. صحیح. یعنی کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جنات بھی ہماری جو ہے وہ ان چیزوں سے ہماری خواہ نہ خواہ ہماری حفاظت کرتے ہیں. وہ معاون ثابت ہوتے ہیں. صحیح. اور جنات کی بھی کوئی خاص ایک صورت نہیں ہے کہ مطلب اس صورت تو ہے, لیکن جن جو ہے نا وہ لازمی نہیں ہے کہ ہمیں سانپ نظر آتا ہے تو جن سانپ کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا. چھپکلی صورت میں بھی مختلف شکلیں اختیار کر سکتا ہے. یہ بھی جنات میں بعض سے کہ جو اس طرح کی شکلیں بھی اختیار کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایک مرتبہ جن ایک سانپ کی صورت میں آیا. صحیح. تو سانپ کی صورت میں جب ظاہر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب گئے تو صحابہ گھبرا گئے کہ یہ کیا ہوا. وہ اچانک غائب ہو گیا. صحیح. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جنات کا ایک قاصد تھا. صحیح. تو یہ جنات ایک صورت بھول گئے تھے, یہ یاد کرنے آیا تھا, میں نے اس کو یاد کرایا. اللہ اکبر. تو یہ یاد کر کے چلا گیا. صحیح. ٹھیک ہے. تو یہ اس وجہ سے. اچھا, آپ نے وہ جنات کا بادشاہ امیر اہل سنت کا رسالہ ہے جی, اس کے اندر ایک واقعہ ہے جی, کہ بلکہ ابتدا میں ہی واقعہ ہے کہ جو جنات کا بادشاہ جس میں وہ سانپ کو مار دیا تھا اس عالم نے اپنی لاٹھی سے, تو ان کے شاگردوں نے دیکھا کہ وہ عالم صاحب جنگل میں ہی اس کو غائب کر کے لے کے چلے گئے. ٹھیک ہے. اب وہ لے کے اس بادشاہ کے پاس چلے گئے کہ اس نے تمہارے بیٹے کو مارا ہے. جنات کے بادشاہ کے پاس, جنات کے بادشاہ کو بولے قتل کر دو اس کو, مار دو, اس نے بیٹے کو مارا ہے. صحیح. اس کے پاس لاٹھی ہے, خون لگا ہوا, یہ سب چیزیں اس نے مارا ہے تو اس کو قتل کر دو. میں نے نہیں مارا, میں نے تو سانپ کو مارا ہے. ٹھیک ہے. بیٹا تھا میرا جس کو تم نے مارا ہے, جنات کے بادشاہ کا بیٹا تھا. تو پھر اس عالم دین نے اس وقت پکارا حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی کو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ تو ولیوں کے سردار ہیں, صحیح, مجھے ان جنات سے چھڑائیے. صحیح. تو پھر آپ کی مدد پہنچی آئی. سبحان اللہ. اور وہ جنات کے بادشاہ نے بھی کہا کہ ان کے پیر کی یعنی شیخ کی جو ہے نا وہ مدد پہنچ کی, اور ان کی وجہ سے میں آپ کو چھوڑتا ہوں. تو جنات پتہ کیسے لگے صاحب, جنات یہ جو ہم سانپ دیکھ رہے ہیں, چپکلی دیکھ رہے ہیں, موذی جانور بسا اوقات نظر آ جاتا ہے, اب یہ جن ہے یا نہیں ہے سکتے ہم اس طرح ہر چیز کے بارے میں تو ہم نہیں کہہ سکتے. کیا کہنا اس کو, کیسے بھگائے کیسے؟ نبی پاک دیکھیں جن چیزوں کا ہمیں حکم ہے, ٹھیک ہے, جن چیزوں جو اذیت دہ تکلیف دہ چیزیں ہم سے ہم جن کو ہم دور کریں, ٹھیک ہے, کرنے کا ہمیں ہم ان کو دور کریں گے. ٹھیک ہے. تو ہم ایک بات قرض کر رہے ہیں کہ بعض اوقات ان چیزوں کی ان صورتوں میں بھی یہ چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو خام خواہ ہم تکلیف اور ضرر والی کیفیت نہ اختیار کریں جہاں تک ممکن ہے. صحیح. اچھا, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے فرمایا آج میرے ساتھ جو جانا چاہے نا تو وہ چلے. ٹھیک ہے. آج ہم نے جنات کا ایک اجتماع رکھا ہے. اللہ اکبر. تو آپ میرے ساتھ چلیں. صحیح. تو جنات آئیں گے. تو روایت پڑھی نا, تو اب اس طرح کا اعلان ہو تو صحابہ بیان کرتے ہیں کہ سر جھکا لیے سب نے کہ جانا ہے, اور جنات کا پتہ نہیں کیا ہوگا, وہ کیسا ہوگا. اللہ. تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں پھر اعلان ہوا. صحیح. پھر جب اعلان ہوا تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چلتا ہوں. ٹھیک ہے. بولتے میرے علاوہ جو ہے نا وہ کسی نے ہاں نہیں کہا. اللہ. تو حضور مجھے ہی لے گئے.
صحیح. اور پھر مجھے کہا کہ ادھر بیچ میں جو ہے نا وہ ایک دائرہ بنا دیا. ٹھیک ہے. اور مجھے کہا کہ اس کے بیچ میں ہی کھڑے رہنا, اس کے ارد گرد ادھر ادھر تم نے جو ہے نا وہ ٹھیک ہے, اس حساب سے باہر نہیں نکلنا, حساب سے باہر نہیں جانا. ٹھیک. شور شرابہ یا یہ وہ جو بھی دیکھو صحیح وہ فابیا, لیکن ادھر ادھر نہیں جانا. ٹھیک ہے. کہتے میں وہاں کھڑا ہو گیا, اور جب میں کھڑا ہوا تو اس کے بعد اتنا شور ایسا گرو در گرو شور, یعنی جیسے جماعتیں جا رہی اور اس طریقے جا رہی. ٹھیک ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت آگے چلے گئے. صحیح. حتیٰ کہ نگاہوں سے وہ جلے. صحیح. اب میں تو بیچ میں ایسا گھبرا گیا کہ شور کروں اور لوگوں کو بلاؤں مدد کے لیے نا, کہ یہاں پہ ادھر جو ہے نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچے, یعنی یہ بھی خوف ایک طرح کا ہے. یہ بھی ایک کیفیت بن رہی تھی, کیفیت بن رہی تھی. ٹھیک. ادھر سے مجھے حصار بھی دیا ہوا تھا کہ اس سے باہر بھی نہیں جانا, ایک باؤنڈری تھی, میری لمٹ تھی. ٹھیک ہے. تو خیر کہتے ہیں حتیٰ کہ پوری رات یہ سلسلہ ہوا, فجر تک کا یہ رہا. اللہ اکبر. اب پوری رات آپ ذرا تصور کریں کیسے گزری ہوگی وہ, اکیلے تنہائی میں اس طرف, اللہ اور وہ اس طرف. صحیح. تو کہتے ہیں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ یہ ان کو میں نے ارشاد فرمایا. صحیح. کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بہت شور کیا, یہ شور کیوں اتنا زیادہ ہو گیا؟ صحیح. فرمایا ان کے مابین ایک قتل کا مقدمہ تھا. صحیح. اور اس کا مجھ سے فیصلہ کروانا. اللہ اکبر. اللہ. اس بارے میں انہوں نے بہت شور کر دیا تھا. یہ بھی کیا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے کہ پہلے کے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہوا کرتے تھے وہ انسانوں پر مبعوث ہوا کرتے تھے, لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو انس و جن دونوں پر یہ رسول بنا کر بھیجا گیا. تو یہ بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ سب شان ہے. ماشاءاللہ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے مابین وہ فیصلہ کیا. ٹھیک. اور اس فیصلے میں وہ بڑی جلدی کر رہے تھے. اچھا. فیصلے میں بہت وہ شور کر رہے تھے. صحیح. اور میں نے حق کے ساتھ ان کے درمیان فیصلہ کیا اور وہ روانہ ہو گئے. سبحان اللہ. تو یوں جنات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آنا, حاضری اور حاضریاں بھی دینا, سبحان اللہ, اور حضور سے دین کو سیکھ کر پھر آگے لے کر بھی جانا, آگے وہ دین پہنچانا بھی. صحیح. تو دین کے دائی بھی ہیں, دین کے مبلغ بھی ہیں. صحیح. تو اچھائی والے بھی کام, یہ بھی تو کیونکہ جنات بھی مکلف ہیں. ٹھیک ہے. انسان مکلف ہیں. ٹھیک ہے. جنات بھی مکلف. مکلف سے کیا مراد ہے؟ کیا یعنی شریعت کے پابند ہیں, شرع کے پابند ہیں. ٹھیک. جس طرح انسان پابند ہیں یہ بھی پابند ہے. ٹھیک. انسان نماز پڑھتے ہیں, حج کرتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, یہ بھی اپنے اعتبار سے جو ان پہ احکام ہے اس کے یہ بھی پابند ہیں, یہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد مقامات پر یہ ارشاد فرمایا اور انسان اور جنوں کو ایک ساتھ بیان فرمایا. سورہ رحمان پر کے تھے. صحیح. بار بار پڑھنا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. صحیح. تو یہاں پہ جو دو کا ذکر ہے تو وہ کون سے ہیں؟ جن اور انسان. اے جن اور انسانوں تم کون کون سی رب کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ صحیح. تو یعنی جن بھی اور انسانوں کو بار بار خطاب اسی طرح کیا گیا, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. صحیح. جنوں کو اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر عبادت کے لیے, یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ان کو پیدا کیا گیا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے یہ پابند ہیں. صحیح. یہ مکلف ہیں. صحیح. اور اسی کے اوپر جو ہے وہ قیامت والے دن جس طریقے سے انسانوں کا حشر ہوگا, ٹھیک ہے, ان کے ساتھ بھی ہوگا. حساب کتاب ہوگا. یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. تو یہاں پہ بھی ان کو خطاب یہ بات ارشاد فرمائی گئی. تو یہ مکلف بھی ہیں اور اس طرح کے اعمال جس طرح انسان اپنے اعتبار سے اور جنات اپنے اعتبار سے. صحیح. احکامات کے اندر مختلف ہوں گے, یعنی ان کے لیے کچھ احکام ہیں, ان کے لیے کچھ احکام ہیں. ان کے کھانے پینے کے معاملات کچھ ہیں, ان کے کھانے پینے کے معاملات کچھ ہیں. ٹھیک ہے. لیکن مکلف ہونا, شریعت کے پابند ہونا, اس اعتبار سے یہ بھی شریعت کے پابند ہیں, یہ مکلف ہیں. ٹھیک ہے. چلے مدنی چینل کے ناظرین, بہت سارے سوالات ابھی میرے ذہن میں بھی ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہنوں میں بھی بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہوں, مگر ہمارے سلسلے کا ایک وقت ہے جو کہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. تو آپ اپنی جو آپ کے ذہنوں میں سوالات ہیں وہ ہمیں کال کر کے ریکارڈ کروائیں. انشاءاللہ عز و جل ہم اپنا اگلا سلسلہ بھی
اسی قوم جنات کے موضوع سے کریں گے، اور آپ کے ذہنوں میں اٹھنے والے سوالات کے ہم جوابات انشاءاللہ عز و جل مفتی صاحب سے لیں گے۔ وقت ہوا ہے آپ سے اجازت لینے کا۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ علم کی کہکشاں سے روشن ہے